السلام علیکم جی۔ میں ہوں ڈاکٹر ذوالفقار احمد اور پیش خدمت ہے ایک نئی ویٹنری ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جانور میں اسٹمک ٹیوب کو کس طرح پاس کیا جاتا ہے، اور معدے کا جو ہے وہ لوارج کس طرح کیا جاتا ہے، معدے کو واش کس طرح کیا جاتا ہے، اور جو معدے کے اندر جمع ہوا جو گوبر کا حصہ ہوتا ہے یا خوراک کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیسے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کیس ہے، یہ گائے ہے، اس کا ہم ٹمپریچر چیک کر رہے ہیں۔ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ جانور کا کم آ رہا ہے، ہائپوتھرمک ہے۔ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 100 ڈگری فارن ہائٹ کے اوپر ہے۔ نارمل ٹمپریچر 103 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانور کا جو ہے یہ ہم اس کا معدہ چیک کر رہے ہیں، تو یہ رومنل موومنٹس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ جانور کے اندر جو ہے نا وہ رومن کی بالکل موومنٹس، بالکل جو حرکت ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جب جانور کا اچانک سے جو ہے وہ خوراک کی تبدیلی کی جائے، یا جانور کو اس طرح کا بھوسا کھلایا جائے جس کے اندر مٹی موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کو چھان کے نہ دیا جائے، یا سڈن فیڈ چینج کر دیا جائے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ریومن جو معدہ جو ہے اس کی حرکت کو کم کر دیتی ہیں، اور حرکت کو کم کرنے کے بعض اوقات جانور کا معدہ جو ہے وہ بالکل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، اور حرکت نہیں کرے گا تو وہ جو جانور نے چیزیں کھائی ہوئی ہیں وہ معدے کے اندر جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی، مطلب نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، آگے کی طرف پاس نہیں ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے جانور کو گوبر کا بند ہو جاتا ہے، یا خوراک کا بند جانور کو لگ جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر اسٹمک ٹیوب کو پاس کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 7 فٹ 8 فٹ کا پائپ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ہارڈ پائپ لیتے ہیں، اور اس کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ جانور کے اندر جو ہے ہم نے پلیس کرنا ہوتا ہے۔ تو منہ کے اندر ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ جانور کے معدے تک لے کے جایا جاتا ہے، اور معدے میں لے کے جانے کے بعد یہ خیال کریں کہ جانور کو جب ہم پائپ ڈال رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جانور کے کھانسی تو نہیں آ رہی۔ اگر جانور کو کھانسی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹریکیا میں یا سانس کی نالی کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ کیس جو ہے یہ موسٹ کامن کیس ہے فیلڈ کے اندر، اور بعض اوقات اس کیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور علاج اس کا نہیں کیا جاتا، اور ہمارے جو جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ویٹنری کے وہ اس پروسیجر کو، مطلب جو گیسٹرک لواج کا پروسیجر ہے، اس کو نہیں کرتے۔ بہت آسان طریقہ کار ہے یہ، اور اس میں یاد رکھیں کہ جانور کے جو معدے کے اندر جتنی بھی خوراک ہے اس کا ہم نے 2/3 حصہ نکالنا ہوتا ہے، پورا نہیں نکالنا ہوتا۔ اگر پورا نکالیں گے تو جانور کو شوق لگ جائے گا اور جانور ایٹ دا اسپاٹ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب پانی جو آپ جانور کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے اندر تنکیں آنا بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، مسلسل تنکیں آنا بند ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد گیسٹرک لوارج ہم نے جو ہے نا اس کو بند کر دینا ہوتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ ریومنل انفیکشن کے اندر جانور کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، بعض اوقات جانور کا ٹمپریچر پورا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے گوبر والی جگہ سے ہاتھ ڈال کے دیکھنا ہے۔ جانور تھوڑا تھوڑا گوبر کرتا رہے گا، اس کے اندر تھوڑا تھوڑا بالکل معمولی سا گوبر کرتا رہے گا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انٹسٹائنل ولولس یا انٹسٹائنل ٹارشن، تو وہ آنتیں اپنے ارد گرد گھوم جاتی ہیں یا اپنے اندر سے گزر کے اندر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جانور گوبر والی جگہ سے بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ میوکس، مطلب سفید رنگ کا جو ہے وہ مواد خارج کرے گا۔ تو اس کے اندر یہ علاج ہم نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ آپریشن کر کے انٹسٹائنل اناسٹوموسس کرنا پڑتا ہے۔ آنتوں کا جو حصہ گل جاتا ہے اس کو کاٹ کے باقی حصے کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں۔ یہ دونوں کیسز ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن فیلڈ کے اندر بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اور دونوں کیسز ایسے ہیں کہ جس کے اندر اگر انٹسٹائنل ولولس اور ریومنل انفیکشن یا بند کا لگ جانا، تو اس کو اگر ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے تو جانور 10-11 دنوں کے بعد جانور کی حالت زیادہ بری ہو جاتی ہے، زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور جانور بعض اوقات ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معدہ واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو 3 بوتل نارمل سلائن کی 1000 ml کی وہ لگائیں، اور پھر 3 بوتلیں جو ہے وہ ہم نے ڈیکسٹروز 10% کی یہ ہم نے لگا دیں۔ اس کو 6000 ml اس کو فلوئڈ لگایا گیا۔ یہ ہم اس کے اندر انجیکشن ڈال رہے ہیں MEY کام، امائنو وان۔ یہ آپ انجیکشن جو ہے وہ 30 سے 40 ml، یہ ٹونک ہوتے ہیں جو ریومن کے موٹیلٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانور کو سیلمور ایجنسیز کا کیراسل انجیکشن، اگر کیراسل آپ کے علاقے میں موجود نہیں ہے آپ فاسفو اے وی لے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور فاسفو اے وی بھی اگر موجود نہیں ہے تو آپ کے علاقے میں اس کے متبادل کوئی بھی انجیکشن ہے تو وہ آپ رگ میں لگا سکتے ہیں۔ اس کو 25 ml کیراسل دے دیا گیا، اور اس کو ڈرپ کے اندر جو ہے وہ 30 cc بی کمپلیکس کا انجیکشن لے کے وہ ڈال کے اس کو لگایا گیا۔ ساتھ میں جانور کو جو ہے، چونکہ یہ پریگننٹ ہے تو ہم اس میں اسٹیرائڈ کے استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانور کو پلانے کے لیے منہ کے ذریعے، چونکہ ہم نے معدہ واش کر دیا ہے مکمل، تو اس کے اندر سے جو برے جراثیم تھے اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک کو ہضم کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی نکل گئے۔ تو ہم اس کو یسٹ ریکمینڈ کریں گے، یسٹ ریکمینڈ کریں گے۔ اس میں آپ اپنے علاقے میں موجود کوئی بھی اچھا یسٹ لے کے کھلا سکتے ہیں۔ ایکٹیرا یسٹ نوان کمپنی کا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے وہ ریومن بوسٹر ہے ICI کا، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو تقریباً 1200 ml لیکوڈ پیرافین اور 200 گرام میگنیشیم سلفیٹ، اس کو مکس کر کے جانور کو منہ کے ذریعے سے دینا ہے۔ تو اگر جانور کو صرف گوبر کا بند ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جانور شاپر کھانے کی وجہ سے اس کو بند ہو جاتا ہے، تو اس میں جانور کا معدے کا آپریشن کر کے اس شاپر کو یا جو بھی چیز جانور نے باہر سے کھائی ہوئی ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔